الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزلفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون صدق الله العظيم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ اور انہی سلسلوں میں جماعتوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب آئے اپنے رب کے پاس سلامتی کا دل لے کر، قلب لے کر. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. بھائیو بزرگو، اس سے پہلی والی مجلس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کے حالات زندگی اور ان کی قوم کے سے متعلق کچھ ضروری اور بہت ہی اہم آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ مصیبت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. میں ان کا جواب بہت ہی عمدہ طریقے سے دیا. عمدہ طریقے سے دینے کا مطلب میں نے اس وقت بہت سارے مسائل مثال کے ساتھ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جواب دیتا ہے اور سنتا بھی ہے، پوری بھی کر دیتا ہے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کا ایک مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے حساب سے مانگتا ہے، اپنی ضرورت اور تقاضے سامنے دیکھتا ہے، اس حساب سے وہ مانگتا ہے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ پوری کر دے، ایسا کر دے. چونکہ مستقبل کا علم ہم کو نہیں ہے اس لیے ہم مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مستقبل کا بھی علم اور جانتا ہے. تو عمدہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے حقیقت میں اس کے لیے مناسب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے. ہم مانگتے ہیں ایک چیز کو لیکن وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں، تو اللہ کبھی اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرما دیتا ہے. اس کی کوئی مثال ہم اور آپ مثال کے طور پر میں دولت مانگتے، اللہ دولت دے، دولت دے، مال دے، برکت دے. اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس کو دولت دیں گے تو یہ کچھ بدمعاشیاں بھی کرے گا، گناہ کرے گا، تو دولت نہ دے کر کے صحت دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟
صحت دے دیتا ہے۔ بیمار تھا آدمی یا ہونے والا تھا، اللہ صحت دے دیا، اب بیماری اس کی چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ ختم کر دیا اس کی تقدیر سے یا اس سے، تو دولت نہ دے کر کے صحت دیا، یہ اچھا ہوا ہے نہیں؟ اگر خدا نخواستہ دولت دے دیتا اور صحت میں بیمار، تو دولت کہاں جاتی؟ ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں دولت جاتی، اور مزید پریشانیاں بھی ہوتی، مصیبت، جانا آنا پھرنا گھومنا۔ تو بندہ مانگ رہا ہے دولت کہ اللہ مجھے مال کی برکت کثرت دے دے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر دولت اس کے پاس چلی گئی تو یہ گناہ کرے گا، تکبر کرے گا، غرور گھمنڈ کرے گا، دوسروں کو بھی ذلیل کرے گا، اسراف کرے گا، لہذا دولت نہ دے کر کے اس کو صحت دے دی جائے۔ یہ ہے فلنعم المجیبون کہ اللہ عمدہ جواب دیتا ہے، عمدہ عنایات عطا کرتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں کچھ لیکن وہ ہمارے لیے مناسب نہیں، تو اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم بے صبرہ ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو دیا ہی نہیں، حالانکہ کتنی چیزیں دے دیا ہے، کتنی دولت دے دیتا ہے، کتنی پریشانیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام بھی مصیبت کے وقت ہم ہی کو پکارتے تھے اور ہم ان کو جواب دیتے تھے، ان کا عمدہ طریقے سے بدل اور بدلہ دیتے تھے۔ جیسے ایک شخص تھا جو بیمار ہوا، ہاسپٹل میں پہنچا، علاج ڈاکٹروں نے کیا، اس کے دل کی سرجری کی اور ٹھیک ٹھاک کر دیا، ہفتہ دن ہاسپٹل میں رکھا، بالکل صحت مند۔ ڈاکٹروں نے ایک بل لا کر کے دیا 8-10 لاکھ روپے کا۔ نیک آدمی تھا، دیکھ کر کے بل رونے لگا۔ ڈاکٹر لوگوں کو رحم آیا کہ شاید بیچارہ ایک تو پہلے سے دل کا مریض، اب یہ بل دیکھ کر کے کہیں اور نہ اس کو کہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ سمجھایا بھائی رو نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر بل دیکھ کر کے تجھے کچھ پریشانی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس میں کچھ تخفیف کر دیں گے، کچھ کم کر دوں گا، پریشان مت ہو، رو نہیں، ڈرو نہیں۔ تو سیدھے سادھے آدمی نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں بل دیکھ کر کے رو نہیں رہا اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ 10 لاکھ کے بل ادا کرنے کی مجھے صلاحیت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ یہ اس کے ڈبل بل بھی میں دے سکتا ہوں، اور یہ جو سامنے جو بلڈنگ اور دکانیں نظر آ رہی ہیں یہ سب میری ہے، کرائے پر دے کر کے، جہاں سے لاکھوں میرے کرائے آتے ہیں، تو اس کے ڈبل بل میں دے سکتا ہوں۔ ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں، شکر سے رونا آ رہا ہے، اس لیے اللہ کے شکر سے رونا آ رہا ہے کہ آپ نے علاج کیا ہے، دل کا صحیح ٹھیک ٹھاک کر دیا، آپ 10 لاکھ بل 7 دن میں بنا کر کے دے دیے۔ پروردگار نے 60 سال کی عمر تک کے میرے سینے میں دل کو رکھا، کبھی اس نے بل نہیں بھیجا میرے پاس، کبھی نہیں بھیجا کہ اتنا دو اتنا دو اتنا دو، بس رب کریم یہی کہا کہ میری نعمتوں پر تم کیا کرو، شکر ادا کرو، یہی ہے بل کی ادائیگی، اللہ کی نعمتوں کی ادائیگی، اس بل کی ادائیگی کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا احسان جانیے، اللہ کے سامنے ان کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا ہے، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ حکمتوں کو جانتا ہے، وہ نفع اور نقصان کو جانتا ہے، اس لیے وہ عدل بدل کر کے دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر، ایسے حالات پر اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم عمدہ جواب دیا کرتے ہیں بہت ڈھنگ سے، لیکن سب کا دیتے ہیں۔
اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں بہت ہی مشہور و معروف واقعے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم سب برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص کر قربانی کے موقع پر ہر مسجد کے امام علماء پوری تقریر اسی پر زور لگا دیتے ہیں۔ ہر سال سننے کو موقع ملتا ہے قربانی کے واقعات، ان کے حالات زندگی۔ کبھی کبھی ہم لوگ ان چیزوں کو سن کر کے سمجھتے ہیں مولوی صاحب رٹی رٹائی بات ہر سال دہرا رہے ہیں، شاید کہ یہ اپنی طرف سے یا کہیں سے کسی نے لکھ دیا، نہیں، اس کا تعلق ان واقعات سے، ان بیانات کا کہاں سے؟ قرآن سے۔ ترتیب سے آج وہ آیات ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو ترجمہ بھی سنیے اور اس کے پس منظر کو بھی سنیے، جو اللہ نے قرآن کی آیات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کو ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام ہی کی طرح، انہی کی جماعتوں کی طرح ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں 2040 سال کی مدت کے بعد، گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا ہے، اور آپ ایک جلیل القدر پیغمبر، نبی، اللہ کا خلیل بنے۔ ان کے اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی پریشانی، مصیبت، دکھ میں اللہ ہی کو پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ سال میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ کے سامنے آنے کے مطلب ہے رجوع کی اللہ کی طرف، بقلب سلیم، یعنی دل پاک ہو کر کے، دل کو پاک کر کے اللہ کی طرف رجوع کی، تب اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ دل کے پاک کے مطلب اس دل میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ اور کسی کی محبت ہے، اور نہ کسی سے اور امید ہے، بلکہ امید ہے تو کس سے؟ صرف اور صرف اللہ سے، یعنی دل کو پاک حسد سے، بغض سے، شرک سے، بدعتوں سے۔ ایسے دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم کہتے ہیں۔ اچھا دل، اللہ نے تعریف اور دل کی کیفیت کو بتایا کہ وہ دل سب سے بہترین دل ہے میرے نزدیک جس دل میں شرک نہ ہو، وہ قلب سب سے بہترین قلب ہے جس قلب میں میری محبت ہو، وہ قلب سب سے بہترین قلب ہے جس کے دل میں میری سی سچی امیدیں اور یقین ہو۔ ایسے دل پاک صاف لے کر کے جب کوئی آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ہزاروں گندگیاں ہیں، شرک بھی ہے، بدعتیں بھی ہیں، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، نفاق ہے، گناہوں کی محبت ہے، اس کی کشش ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے دل کو ٹھیک کرو، پھر مجھ سے مانگو، پھر تیری دعا ہم قبول کریں گے۔ لہٰذا دل کا پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جس کا دل جتنا پاک ہوگا اس کا اظہار، اس کی کیفیت، اس کے ظاہر اور باہر پر رونما ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کب یہ پکارے؟ جب دیکھیں کہ میرا باپ بت پرست ہے، میری قوم بت پرستی کرتی ہے، میرے گاؤں اور بستی کے لوگ سب بتوں کو بنا بنا کر کے اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں، تو اللہ سے پکارے پروردگار حال یہ ہے۔ لہٰذا ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے جو قرآن کریم کی روشنی میں کہ لوگ ان کو متاثر کرنا چاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ایک موقع آیا کہ جب وہ عید اور جشن کا موقع آیا تو ان کو میلے میں لے جانے کی کوشش کی تاکہ ابراہیم ہمارے محفلوں کو، ہمارے رنگین مجلسوں کو، ہم لوگوں کی چمک دمک کو ابراہیم جب دیکھیں گے تو کیا ہوں گے؟ متاثر ہوں گے اور سمجھیں گے کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ باتیں جو کہتے ہیں وہ بند کر دیں کہنے کے لیے۔ لہٰذا والد آئے اور لوگ آئے
اے ابراہیم آج میلے کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج جشن کا دن ہے، ایسا ہے چلو ہمارے ساتھ۔ جیسے آج ہم لوگ کبھی کبھی غیروں کو لاتے ہیں، مسجد دکھاتے ہیں، دیکھو ہماری عبادت کیسی ہے، غیر بھائیوں کو لاتے ہیں اور دیکھو ہمارے محفلیں کیسی ہیں، تاکہ دیکھ کر کے وہ لوگ متاثر ہوں۔ اسی طرح سے وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے پہلا جواب دے دیے، ایک تو بات تو یہ ہے کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ پرستش کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے ایک عذر پیش کر دیے، میں بیمار ہوں۔ کیا ہوں؟ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس لیے دل ابھی نہیں چاہتا ہے۔ بیماری کا بہانہ ایک پیغمبر، ایک نبی کر کے ان کی مجلس میں، میلے میں، جشن میں نہیں گئے، لوگ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے بیمار ہے تو۔ لیکن سب جب چلے گئے تو وہ اٹھے اور کلہاڑی لے کر کے ان کے بت خانے میں جا کر کے سب کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیے۔ مقصد یہ تھا تاکہ وہ لوگ آئیں اور دیکھیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھی وہ بچا لے، یہ ان کا مقصد۔ یہاں علماء مفسرین نے ایک بات لکھتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں بیمار نہیں تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن کیا کہیں میں بیمار ہوں۔ کیا ایک پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا ایک نبی بہانہ جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے؟ یہ تو ایک نبی کی شان کے خلاف ہے، ایک عام مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے، بہانہ بنائے، عذر بنائے۔ عام مسلمان بھی ایسا نہیں کرنے کا اس کو حکم ہے، تو ایک پیغمبر، ایک نبی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ بیمار نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں اس لیے میں نہیں جاؤں گا، تو گویا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جواب علماء مفسرین، فقہاء کرام، محدثین ہر ایک جواب دیتے ہیں۔ بیماری کی دو کیفیت ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ ہم لوگ روحانی بیماری تعویذ سمجھتے، کیا سمجھتے؟ لوگ لکھ دیتے ہیں روحانی علاج، آؤ یہاں پر ہمیں تعویذ دیں گے، پانی پہ دم کر کے دیں گے اور کالا دھاگا پہ دم کر کے دیں گے، یہ روحانی ہے۔ یہ نہیں روحانی علاج، یہ روحانی بیماری بھی نہیں اور روحانی علاج بھی نہیں۔ تو ہمارے جسم کی دو بیماریاں، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی۔ جسمانی بیماری یہ گوشت ہڈیوں میں خرابی آ جانا، بخار کا آ جانا، صحت میں کوئی، جسم میں کوئی فرق آ جانا، یہ ہے جسمانی بدنی بیماری۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ روح، اس کو کہتے ہیں روحانی بیماری، یہ ہے کہ یہ بیزار ہو گناہ سے، یہ بیماری۔ روح بیمار ہو جاتی ہے جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ روح کی بیماری ہے جب کوئی حسد اور بغض کرتا ہے۔ روح کی بیماری ہے جب کوئی شرک اور بدعت کرتا ہے۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو ستانے کے لیے گالی گلوچ غیبتیں کیا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے۔ کسی گناہ سے ایک آدمی بیزار ہے، یہ کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا میں بیمار ہوں، یہ بدنی بیماری نہیں بلکہ روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں جو تم کام کر رہے ہو، جو تم یہ میلے ٹھیلے کرتے ہو، یہ جو جشن بتوں کو مناتے ہو اور جو تم بت پرستی کرتے ہو، اس سے میری روح بیمار ہے، اس سے میری روح میں بیزاری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح سے جسم کی بیماری پر ہم اس کا علاج کرتے، دوا ڈھونڈتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، سنت کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج توبہ ہے، اس کا علاج استغفار ہے، اس کا علاج گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کا علاج اللہ کی محبت ہے، اس کا علاج رسول اللہ کی محبت اور سنتوں پر عمل ہے۔ لہٰذا روح کی بھی علاج کرنی چاہیے۔ تو پہلا ایک جواب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بولے، حقیقت میں وہ روح کی بیماری بتلائے۔
جس کو عام آدمی کبھی سمجھ نہیں پاتا ہے. لہذا ایک نبی جھوٹ نہیں بولے. کیا بولے؟ جھوٹ نہیں بولے. دوسرا مطلب جواب یہ ہے کبھی کبھی لفظ کے دو معنی ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے، تین معنی ہوتے، چار معنی ہوتے. لہذا بولنے والا اپنا ایک معنی لیتا ہے، سننے والا سمجھنے والا ایک دوسرا معنی لیتا ہے. قرآن کریم میں یہودی لوگ، منافقین لوگ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر کے کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. وہ لوگ آتے تھے نبی کی مجلس میں تو وہ لوگ کہتے تھے راعینا. کیا کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے تھے. ایک معنی یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری طرف متوجہ، اور عربی میں راعینا کا مطلب ایک بد دعا ہوتے تھے. بد دعا تو بولنے والے منافقین اور یہودی بد دعا کا معنی لیتے تھے، گالی کے معنی میں لیتے تھے. وہ لوگ نبی کو کہتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راعینا کا معنی رعایت کے لیتے تھے. لہذا یہودیوں منافقوں کی اس جملے کی بنیاد پر صحابہ بھی بولنے لگے. جب آتے تھے اور نبی کو اپنی طرف کچھ کہنے سننے کے لیے متوجہ کرنا ہوتا تھا، کہتے تھے یا راعینا یا رسول اللہ، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. اب اس دو معنی لفظ میں کہنے والا ایک منافق ہے جو نبی کو گالی دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے. کہنے والا صحابہ ہے، وہ اس معنی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ اس کا معنی رعایت کرنے کا لیتے ہیں. اللہ جان گیا نیتوں کا اور فرق. قرآن کریم میں نازل فرمایا اے ایمان والو تم راعینا رسول اللہ کو مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہا کرو. انظرنا. اور بتا دیے حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام نے. اب صحابہ آتے تھے تو نبی کو کہتے تھے انظرنا یا رسول اللہ، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. یہودی منافق دیکھیں یہ کیا ہو گیا بیچ میں. ہم لوگ جو سازش جو فتنہ چلائے تھے یہ تو ختم ہو گئے. ہم لوگ جو چاہ رہے تھے کہ نبی کو بد دعا اور گالیاں دینا، صحابہ بھی دے رہے تھے میرے ساتھ ساتھ. لہٰذا اب تو یہ مسئلہ بگڑ گیا. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اتنی بھی گستاخی رسول اللہ کا پسند نہیں کی. دوسری بات اس سے معلوم یہ ہوا اللہ یہودیوں کے طریقے پر صحابہ کو چلنے کو روک دیا. آج ہم تو پوری زندگی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو ایک لفظ کا دو معنی، یہاں بھی سقیم کا دو معنی ہو گیا. ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری. حضرت ابراہیم علیہ السلام سقیم کا معنی یہ لیتے ہیں کہ میرے روح میں بیماری ہے تیری یہ گناہ کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. جیسے کبھی کوئی آدمی کسی کی برائی، کسی کی بدمعاشی دیکھ کر کے یہ کیا کہتا ہے؟ تیری اس بدمعاشی سے، تیری اس بات سے میرے دل میں درد آ گیا. حالانکہ درد نہیں ہوا، لیکن اس کی بات اتنی سخت ہے جس سے دل بیزار ہو گیا. تو میرے بھائی بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولے. تیسرا جواب ایک ہے شریعت اور فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ توریہ اس کا نام ہے. کیا ہے؟ لفظ کا. کہ ایک آدمی کہتا ہے لیکن نیت اس کی کچھ دوسری ہوتی ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. لہذا یہ ابھی کبھی کبھی حالات میں اس طرح کا کام کرنا چاہیے، جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے. مثلا حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں تھیں اور آپ جا رہی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. پتہ چلا کہ آگے کا بادشاہ جو ظالم ہے وہ اچھی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور خاص کر کے بہن کو نہیں لے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں. جب اس مرحلے پر آئے تو جب پوچھا گیا یہ عورت کون ہے تو آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. کیا؟ میری بہن ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے. اگر بیوی بتا دیتے تو وہ قبضہ کرتا، اس پر ظلم کرتے. اب یہاں بیوی کو بہن بننا ایک عجیب سی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بہن جو بولے وہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر بولے.
ہر ایک مسلمان کو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان کی بنیاد پر تم سب بھائی بھائی ہو، ایمان کی بنیاد پر تم سب بہن بہن ہو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو معنی لیا وہ ایمانی رشتے کو استعمال کیا تاکہ ظالم کے ظلم سے بچ جائیں اور اس گناہ اور فتنے سے ہم بچ جائیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو کبھی کبھی ذو معنی استعمال کر کے اپنی عزت و آبرو کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جب انگریزوں کا تسلط تھا اور زور تھا، علماء کی گرفتاریاں ہوتی تھی، خوب پکڑ دھکڑ، جہاں عالم مل جا پکڑ لے، خاص کر ان علماء کو جو انگریزوں کے خلاف تھے، ان کو تو بڑی سختی سے ڈھونڈ کر کے لوگ گرفتار کرتے تھے۔ ان ناموں میں ایک نام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کا تھا، جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے تھے، بانی تھے۔ انگریز تلاش خوب کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں آتے تھے۔ اللہ نے بھی عجیب و غریب ان کو بچایا۔ وہ دور جس وقت میں بالکل بچنا مشکل تھا، اللہ نے ہندوستان میں چند علماء کو بچایا انگریزوں کے ظلم سے، جبکہ وہ موت کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے تھے پھر بھی اللہ ان کو بچا لیتا تھا۔ ان میں سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ڈھونڈتے تھے، چھان مارتے تھے، کہاں ہے نانوتوی؟ تو وہ تو ایسے رہتے تھے، اللہ اکبر، اپنے حلیے کو ایسا بناتے تھے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا، اتنا زبردست عالم، لیکن کبھی کبھی وہ اس شکل میں آتے تھے کہ جیسا لگتا تھا اسٹیشن پر کولی کام کر رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ کسان کھیت میں کام کرنے والا آدمی، کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی گلی کوچوں میں جھاڑو دینے والا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں رہتے تھے، عصر کے بعد ایک ٹرین آتی تھی دلی سے، اسی وقت مہمان آتے تھے، اسی ٹرین سے دارالعلوم کے کوئی بڑے مہمان یا کوئی بھی آنا ہوتا تھا، تو حضرت کا ایک معمول ہوتا تھا کہ لنگی اور جبہ پہن کر کے ایک تولیہ ڈال لیتے تھے اور سیدھے اسٹیشن چلے جاتے تھے۔ وہ رکشے کا زمانہ نہیں، پیدل آنا پڑتا تھا، آبادی اتنی نہیں تھی۔ ٹرین سے جو اترتے تھے پوچھتے تھے کہاں جاؤ گے؟ کوئی بتاتا تھا مدرسہ جانا ہے، آپ تیرا سامان میں لے کے چلتا ہوں۔ بھوپال کا نواب حسن